اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے سارے جہانوں کا۔ بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، مالک ہے روزی جزا کا۔ تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، چلا ہم کو سیدھے راستہ پر، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا۔ آمین۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وینس ٹیلی ویژن کے ناظرین کی خدمت میں دعا پروگرام میں آپ کا میزبان پروفیسر حافظ محمد اکرم حاضر ہے اور آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ دعاؤں کا یہ خصوصی پروگرام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں وینس ٹیلی ویژن کے چیئرمین جناب محترم طاہر علی صاحب۔ اللہ رب العزت جناب طاہر علی صاحب کی خدمت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، انہیں اس کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ دعاؤں کا یہ خصوصی پروگرام جناب طاہر علی صاحب کی والدہ مائدہ صاحبہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ان کی خصوصی اجازت سے اللہ رب العزت جناب طاہر صاحب کی والدہ صاحبہ کا سایہ تا دیر قائم رکھے، انہیں صحت والی سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے، ان کی دعائیں ہم سب کو حاصل رہیں۔ جناب محترم طاہر علی صاحب کے ساتھ ان کی اہلیہ محترمہ مسز رخسانہ علی صاحبہ، ان کے بہت سارے دیگر ساتھی جو اس کار میں ان کے کام میں شامل و شریک ہیں، اس قافلے کا حصہ ہیں، ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت خدمت خلق کے اس جذبے کو قائم رکھے اور انہیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ دعاؤں کا یہ پروگرام آپ سب کے لیے ہے، آپ کے فائدے کے لیے ہے، ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ اس وقت میں آپ میری بہنیں میرے بھائی آپ کال کرتے ہیں، اپنا کوئی مسئلہ ہے وہ بیان کرتے ہیں، کسی کو کوئی بھی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بزنس کاروبار کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، میاں بیوی میں کوئی جھگڑا ہے، اور دین اسلام کی سمجھ کے لیے کوئی فہم میں کوئی کہیں کچھ مشکلات پیش آ رہی ہے، کوئی سوال دریافت کرنا ہے، تو یہ وقت آپ سب کے لیے ہوتا ہے۔
جناب طاہری صاحب کو یہ سعادت حاصل ہے کہ یہ عرصہ دراز سے یہ خدمت پیش کر رہے ہیں اور میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہوں۔ بہت سارے لوگ بہت سارے اپنے اپنے فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، کمیونٹی کا، چیریٹی کا، لوگوں کی فلاح کا، بھلائی کا، تو ہر ایک کا اپنا ایک معیار ہے، اپنا ایک سٹینڈرڈ ہے، اپنی ایک ڈائریکشن ہے، ایک رخ ہے، اس طرف چل رہا ہے۔ وینس ٹلوین کی اپنی ایک ڈائریکشن ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وینس ٹلوین کی سکرین پہ کہ کمیونٹی کے پروگرام پیش ہوتے ہیں، لوگ جوائن کرتے ہیں، کال کرتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، حصہ بنتے ہیں، اور جن بہن بھائیوں کے کوئی مسئلے ہوتے ہیں تو وہ اپنے مسئلوں کا حل پا کر خوش ہوتے ہیں، ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی امیگریشن کے قوانین کے متعلق سوال کا پروگرام پیش ہو رہا ہے، کوئی سوال کرتے ہیں، طب کے بارے میں، صحت کے بارے میں کوئی سوال ہوتا ہے، یا اگر کوئی حکیم صاحب یا کوئی اپنا بیان کرتے ہیں، سیاست پہ بات ہوتی ہے، اسی طرح یہ دین اسلام کے اور اپنے اپنے مذہبوں کے حوالے سے کوئی پروگرام ہوتے ہیں۔ اس وقت میں جمعۃ المبارک کی ان برکت والی ساعتوں میں، برکت والی گھڑیوں میں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ ایک وقت ہوتا ہے کہ ہم آپس میں کوئی مشکل ہماری تو ہم حل کریں، اس پہ بات کریں۔ کوئی سوال ہے ہمارا ایسا الجھا ہوا تو اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں، کم از کم گفتگو کریں، اس پہ بات کریں۔ ہمارے ایک بھائی احمد صاحب جرمنی سے ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی موضوع پہ بات کرتے ہیں، تو یہ ان کی محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری یہ خدمت قبول و منظور فرمائے۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے جو سورۃ البقرہ کے اندر ہے، اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تو ہم تمہیں آزمائیں گے، آزماتا ہے اللہ تعالیٰ، ہماری آزمائش ہے، امتحان ہے، اور امتحان کا مقصد آپ سمجھتے ہیں کہ آزمائش و امتحان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ جس کی آزمائش کی جا رہی ہے، جس کو امتحان میں ڈالا جا رہا ہے، تو اگر وہ اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اسے کامیابی کی ڈگری ملتی ہے، کامیاب اعزازی ڈگری ملتی ہے، اعزاز ملتا ہے کہ اس امتحان بڑے اچھے نمبروں پہ جو بچہ پاس کر لے تو خوش ہوتے ہیں سارے فیملی، گھر والے، کہ بچے نے محنت کی، پھر اس کو امتحان میں ڈالا گیا اور اس امتحان میں یہ اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا ہے، تو پھر خوشیاں اسے ملتی ہیں، اور پھر وہ اپنی ترقی کی منزل جو ہے اس کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بچہ امتحان میں ہی نہ بیٹھے، اس نے ایگزام دیا ہی نہیں، امتحان ہی نہیں دیا، تو وہ یا اس کے گھر والے پھر کیسے توقع کریں کہ یہ بچہ جو ہے بغیر امتحان میں بیٹھے ہی یہ ایم اے کر لے گا، یہ پی ایچ ڈی کر لے گا، یہ کوئی اعلیٰ عہدے پہ پہنچ جائے گا، تو یہ ناممکن سی بات ہے۔ ایک سلسلہ ہے، ایک دنیا کے اندر ایک سسٹم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ میں تمہارا امتحان تمہارا کرتا ہوں، کس چیز سے؟ خوف سے، خوف، بھوک سے، کیونکہ خوف جو ہے یہ بھی امتحان ہے کہ خوف کے عالم میں انسان اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے، کس چیز کا خوف ہے؟ اسے دشمن کا خوف ہے، اپنے مخالف کا خوف ہے، اپنی جان خطرے میں ہے، اس کی جان کا خوف ہے، بچوں کے معاملے میں خوف کرتا ہے، اپنے بزنس سے خوف زدہ رہتا ہے، اور کسی نقصان اور خسارے کا اسے ایک خدشہ سا رہتا ہے، اور اسی طرح بھوک کا اسے کہ بھئی اب یہ بزنس نہیں رہا، کاروبار نہیں رہا، میرا کام نہیں رہا، میری جاب نہیں رہی، وہ بھوک سے ڈرتا رہتا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم تمہارے جو مال ہیں، جو زمین سے اگاتی ہیں، مال مویشی ہیں، دیگر تمہارا جتنی بھی پراپرٹی ہے، ویلتھ ہے، اس میں کبھی کبھی لاس بھی ہو جاتا ہے، تو یہ لاس ہو جانا، نقصان ہو جانا بھی یہ ایک امتحان ہے کہ اب کیا کرتا ہے۔ جب اس کے پاس تھا، اسے سب کچھ دیا ہوا تھا، تو اس وقت کیا تھا، اس وقت یہ کس طرح سوچتا تھا، کیا رد عمل کرتا تھا، اور اب جب اسے لے لیا ہے تو اب یہ کیا رد عمل کرتا ہے۔
والثمرات، اور پھر انسانی جانوں کے اندر بھی، یعنی اپنی فیملی کے لوگ، اپنے بہت قریبی عزیز لوگ جو ہے چلے جاتے ہیں، بہت ہی پیارے لوگ جو ہے وہ ماں باپ کا جیسا رشتہ ہے، بیٹے اولاد کا ہوتا ہے، بیٹی کا ہوتا ہے، میاں بیوی کا ہے، تو اتنے پیارے لوگ جو ہیں کبھی جن کے بارے میں سوچا نہیں تھا کہ ان کے بغیر بھی ہم زندگی گزار لیں گے، تو وہ بھی بچھڑ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ تو یہ نقصانات جو ہوتے ہیں اس طرح کی جو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ تمہارا امتحان ہے۔ اب تم بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہو، واویلا کرتے ہو، روتے ہو، پیٹتے ہو، شور مچاتے ہو، اور پریشان ہو جاتے ہو، یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سب چیزیں برداشت کر کے وبشر الصابرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو پھر ایسے ہی نقصانات جب ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کی زبان پہ یہ بات آ جائے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ نے دیا، اللہ نے لے لیا، اللہ کی طرف سے تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف ہم لوٹ کے جائیں گے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کچھ نہیں کیا بھائی، جو کچھ اس نے دیا وہ واپس چلا گیا۔ تو پھر ایسے میں جو انسان ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتا ہے، استقامت کا اظہار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وبشر الصابرین، ایسے صابرین کو خوشخبری سنا دو، مجدہ سنا دو، گڈ نیوز ان کو، گلیڈ ٹائڈنگز، کہ اذا اصابتہم مصیبت، کہ جب ان کو کوئی ایسی مصیبت آتی ہے، کوئی دکھ آتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے جان کا، مال کا، بچوں کا، اولاد کا، کاروبار کا، تو ان کی زبان پہ واویلا، شور شرابہ، ہنگامہ نہیں کرتے، بلکہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف سے آئے ادھر جانا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے ایسے لوگوں پر، یہ من اللہ کی طرف سے رحمت کاملہ، اللہ کی رحمت جو ہے نا اس کے تحت وہ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پہ سایہ فگن رہتی ہے، ان پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سایہ کرتی ہے، وہ سایہ رحمت خداوندی میں ہوتے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، اور یہی حق پر ہوتے ہیں، سیدھی راہ پہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم انکل۔ جی کون بول رہے ہیں؟ میں پروین بول رہی ہوں ہڈرسفیلڈ سے، میری امی بہت بیمار ہے۔ اوہ پروین، ہاں جی، انہوں نے کینسر جڑا وہ پھیل گیا تو انہوں بس نا بہت درد ہو رہا، برداشت نہیں ہو رہا ان کو۔ اچھا، اوہ من بہت بیمار ہیں۔ دیکھو نا، میں اس سے موضوع گل کر رہا تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آزمائش میں بات ہے نا، بس میری امی واسطے دعا کریو، کچھ پڑھنے لے دسو۔ بالکل پڑھ دیں۔ ہسپتال چو نے؟ ہاں جی، گھر نے کہ ہاسپٹل چو نے؟ 2 دن ہسپتال سے رہ کے آئے، اتنے نہیں انہوں نے رکھا، کہندے گھر لے جاؤ اینوں۔ اچھا گھر لے جاؤ۔ تے وہ برداشت نہیں ہو رہا، دوا دی جا رہے ہیں تھوڑی تھوڑی۔ ہاں چلو ان کرو کہ صبح 41 دفعہ سورہ فاتحہ شریف پڑھو، ہاں جی، درود شریف پڑھ کے تے سورہ فاتحہ شریف پڑھو 41 دفعہ 41 ٹائمز۔ ہاں جی، پانی تے دم کرو، پانی پلاؤ، دم ویسے بھی کرو، تے یا سلام 3000 دفعہ ایک دن، پھر 3000 دفعہ دوسرے دن، پھر تیسرے دن یا سلام یا سلام یا سلام، پھر کرو 3000 دفعہ۔ سمجھ آئی ہے؟ ہاں جی، ہاں، یہ 2 کام کرو نا، جی، تے فجر دے ٹائم نماز تو بعد 41 دفعہ سورہ فاتحہ شریف پڑھو، اگے پیچھے درود شریف 3 دفعہ پڑھ کے پانی دم کر کے پلاؤ، اور یا سلام 3000 ایک دن پڑھو، پھر 3000، پھر 3000، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا، اللہ تعالیٰ پروین صاحبہ کی والدہ کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ تو ناظرین محترم، ہم تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کرتے ہیں، پھر حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔